کہ انہوں نے بتایا کہ اتنا حصہ قرآن ہے، اتنا حصہ حدیث قدسی ہے اور اتنا حصہ میرا اپنا کلام ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو ہدایت بنایا ہے کہ ہم قرآن جو ایک مکتوب شکل میں ہمارے لیے ہادی ہے وہاں سے ہدایت و رہنمائی ہو، وہیں پر ہمیں اللہ نے کہا کہ رسول کی سیرت بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم میں اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، یعنی رسول اللہ کی سیرت اب قول کی شکل میں ہو، فعل کی شکل میں ہو، تقریر کی شکل میں ہو، وہ سب شریعت میں دلیل تصور کیا جاتا ہے۔ اور اگر رسول کی ساری شخصیت میں سے صرف ایک چیز کا تذکرہ مختصر وقت میں ہم آج کے جمعے میں کریں جو امام رسول کی روز شہادت بھی ہے، تو اس میں وہ رسول اللہ کا اخلاق تھا کہ جس کی خاص طور پر قرآن میں، احادیث میں اور ائمہ معصومین کی روایات میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔
شہادت ملی یعنی زہر کے ذریعے، امام حسین علیہ السلام کو زہری شہادت ملی یعنی تیر و تلوار کے ذریعے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ در حقیقت جو قتل الحسن قتل الرسول، قتل الحسین قتل الرسول، وہ کہتے ہیں جو حسن کا قتل ہے یہ رسول کا قتل ہے، جو حسین کا قتل ہے یہ رسول کا قتل ہے۔ بس انہوں نے یہاں تک جملہ کہا، آگے نتیجہ نہیں دیا، یعنی یہاں تک یہ تسلیم ہے کہ قتل الحسن قتل الرسول، قتل الحسین قتل الرسول، کہ حسن کا قتل رسول کا قتل ہے اور حسین کا قتل رسول کا قتل ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے۔ یہ جو حسن کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہو یا جو قتل میں شریک کار ہو، قتل حسن اگر قتل رسول ہے، قتل حسین قتل رسول ہے، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے قاتل حسن قاتل رسول ہے اور قاتل حسین قاتل رسول ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بارہا دفعہ دونوں شہزادوں کے فضائل بتا کے سمجھایا کہ اگر امام حسن اور حسین علیہ السلام کا کوئی بھی فعل حکومت اس پر اعتراض نہیں کر سکتی۔ آخر میں دو جملے کہوں گا۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو نعوذ باللہ داغدار کرنے کے لیے بہت سے جھوٹے پروپیگنڈے کروائے گئے جو امام علیہ السلام کے مد مقابل تھے۔ ان میں سے دو جو بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے من گھڑت روایات گھڑوائی گئی کہ امام حسن علیہ السلام شادی کرتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر شادی کرتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے، اور یہاں تک کہ 100 سے زیادہ کہہ دیا گیا کہ انہوں نے شادیاں کی۔ اور تو جھوٹی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ مولا علی نے مدینہ میں لوگوں سے کہا کہ میرے بیٹے حسن کو آپ نے کسی نے بیٹی کا عقد نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ نعوذ باللہ بہت زیادہ طلاقیں دیتا ہے۔ میرے سامنے جو نوجوان دوست ہیں، اس پر پیغمبر کا صرف ایک لفظ میں اگر جواب دینا ہو کہ امام حسن اتنے کریم تھے، یعنی جس نے بنو امیہ کی طرف سے یہ پروپیگنڈا شروع کروایا کہ امام کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے، اسے یہ نہیں پتا کہ امام کے وہ کردار کی دلیل امام کے گھر کے اندر موجود ہے کہ کہا گیا شادی کرتے ہیں پھر طلاق دے دیتے ہیں۔ امام حسن اتنے کریم ہے کہ جس اشعث ابن قیس نے مولا علی کے قتل کی سازش کی، مولا حسن نے اس اشعث کی بیٹی جودہ کو بھی طلاق نہیں دی۔ یعنی جو امام کا کردار اتنا ملال ہے کہ پتہ ہے اشعث ابن قیس مولا علی کی قتل میں وہ شریک ہے، مگر اسی کی زوجہ، اسی کی بیٹی جودہ امام حسن کی زوجہ تھی، مگر مولا حسن نے اسے طلاق نہیں دی اور بعد میں وہی امام علیہ السلام کو زہر بھی دے رہی تھی۔ تو امام کسی ویسے ہی گنہگار خطا کار پہ کیسے ظلم کر سکتے تھے؟ اور دوسرا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شاید امام حسن علیہ السلام نے کسی کی بیعت کر لی ہو۔ پہلا تو یہ ہے کہ یاد رکھیے کبھی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ اس سے ایک مرحلہ میں آپ نے جو میں سمجھاؤں، ہم مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے ہاں یہ پیری مریدی کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھے نا کہ آپ کسی عالم کے دروازے، کسی فقیہ کے دروازے یا کسی اور بندے کے دروازے پہ جائیں اور اسے کہیں میں نے تمہاری بیعت کرنی ہے، ہمارے ہاں غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی۔ یہ جو بیعت کا تصور ہے، بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بیعت کا مطلب یبی خود کو بیچ لینا۔ جس کی میں بیعت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اس کے آگے میں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنا اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، سب کچھ بیچ دیا ہے، اور یہ بیعت اور سب کچھ بیچا اس کے ہاتھ پہ جاتا ہے جو میری جنت کی ضمانت دے سکتی ہے۔ اور یہ صرف معصوم کی بیعت کی جاتی ہے، غیر معصوم کی بیعت نہیں کی جاتی۔ اور اسی لیے اگر کوئی کہے کہ امام حسن نے جو صلح کی شاید وہ بیعت کر لی تھی، نہیں، صلح اور ہوتی ہے، بیعت اور ہوتی ہے۔ اگر آپ صلح کو بھی بیعت کا نام دیں گے تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ نے جب کافروں کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تو کیا رسول نے کافروں کی بیعت کر لی؟ نہیں، بلکہ وہاں پر رسول اللہ نے ایک بڑے تحفظ کی خاطر کچھ شرائط رکھی اور رسول اللہ وہاں پر اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے گئے تھے اور کچھ شرائط کے تحت اگلے سال آئے تھے۔ اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے اسلام کے تحفظ کی خاطر کچھ شرائط کے تحت آپ نے صلح فرمائی تھی، اور اس میں پہلی صلح میں شرط بھی یہ ہے کہ امام علیہ السلام اسلام کا تحفظ عزیز چاہتے تھے کہ امام نے کہا آج سے بعد شام کا حاکم قرآن پر بھی عمل کرے گا اور سنت رسول پر بھی عمل کرے گا۔
السلام کو اپنا مفاد اور ذات عزیز نہیں تھی بلکہ اسلام کا مفاد عزیز تھا۔ تو ہے کہ مالک کائنات ہمیں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تو ہے کہ مالک کائنات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔